خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجذوب بزرگ، جنہیں دنیا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا کرتی ہے۔ یہ اکثر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آیا کرتے تھے اور ان کا آنا عام تھا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں تو خلیفہ نے مذاق کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ بہلول، یہ چھڑی میں تمہیں بطور امانت دے رہا ہوں، تم سے بڑا بیوقوف اگر تمہیں کوئی نظر آ جائے تو اسے ہی یہ چھڑی تم دے دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ مسکراتے ہوئے اس چھڑی کو بہلول دانا نے قبول فرما لیا۔ آخرکار وہ وقت آتا ہے کہ جب خلیفہ ہارون رشید قریب الموت، مرض میں مبتلا ہو کر کے قریب الموت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بیماری کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں خلیفہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا حال کیا ہے، بس سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہا تو کب لوٹو گے سفر سے؟ اس نے فرمایا کہ یہ ایسا سفر ہے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے، کبھی نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ کہا ایسا سفر؟ کہاں کا سفر ہے؟ اس نے فرمایا کہ یہ سفر آخرت کا سفر ہے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو تیاری ہو رہی تو سارے انتظام و اکرام ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا انتظام؟ کیسا انتظام؟ بہلول دانا نے فرمایا کہ میں اکثر تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں، جب سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے یہاں رہ رہا ہوں، تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ جب تمہیں کہیں سفر کی تیاری ہوتی ہے تو مہینوں پہلے تم اپنا لاؤ لشکر وہاں پہ بھیج دیا کرتے ہو، خیمے تیمے وہاں سارا کچھ انتظام پہلے کر لیتے ہو، اس کے بعد تم وہاں پہ پہنچتے ہو، اور تم ایسے سفر میں جا رہے ہو جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ دنیا کے تم سفر میں جب جاتے تھے تو وہاں سے لوٹنے کی تمہیں ایک امید ہوا کرتی تھی، تو سارا انتظام وہاں پہ پہلے تم کر لیتے تھے، مہینوں پہلے کر لیتے تھے، لیکن تم آج کہہ رہے ہو کہ ایسے سفر میں جا رہا ہوں جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے، تم نے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ بہلول دانا نے جب اتنا پوچھا تو خلیفہ کہتا ہے بہلول، پھر تم آج بیوقوفوں کی طرح بات کرنے لگے۔ وہاں سے جب لوٹنا ناممکن ہے تو ایسا سفر ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام، کوئی لاؤ لشکر نہیں جا سکتا، وہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی خیمہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، نہ وہاں مال و دولت کچھ بھی نہیں جا سکتی ہے ساتھ، وہاں صرف اور صرف ہم تنہا جا سکتے ہیں۔ کہا اچھا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چھڑی نکالی جو چھڑی بیوقوف کو دینی تھی، وہ چھڑی نکالی، کہا کہ دیکھو خلیفہ ہارون رشید، بات ایسی ہے کہ یہ چھڑی تم نے مجھے بطور امانت دی تھی اور تم نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا بیوقوف اگر کوئی نظر آ جائے تو وہ چھڑی دے دینا۔ میں نے کافی تلاش کیا مگر تمہارے علاوہ آج تک مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر ہی نہیں آیا، اس لیے چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جب اتنا سننا تھا تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ مجھ سے بڑا، آپ سے بڑا بیوقوف میں ہوں، کیسے ہوں؟ کہا کہ دیکھو تمہیں جہاں سے لوٹنے کی امید ہوا کرتی تھی، تم وہاں پہ پہلے ہی سارا انتظام و اکرام کر لیا کرتے تھے، مہینوں پہلے سارا انتظام کر کے تم سفر کی تیاری کیا کرتے تھے، اور جہاں سے تمہیں لوٹنے کی نا امید ہے، کوئی امید نہیں ہے، بالکل ناممکن ہے وہاں سے لوٹنا، تم نے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیے، کتنی بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے کہ جو بندہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور ساتھ میں اپنے موت کی تیاری کرے۔ تو ہم تو ہمیشہ جب کہیں پر بھی سفر پہ جاتے ہیں تو سارا انتظام و اکرام کر لیتے ہیں، مگر وہ سفر جو آخرت کا سفر ہے جہاں سے ہمیں لوٹنا ناممکن ہے، وہاں کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، وہاں کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کر رکھا ہے، نہ وہاں لاؤ لشکر ساتھ آنے والا ہے، نہ وہاں گھر والے ساتھ آنے والے ہیں، نہ وہاں دوستو احباب و اقربا ساتھ آنے والے ہیں، کوئی رشتہ دار بھی کام وہاں نہیں آنے والا ہے۔ تو ہمیں تو پہلے چاہیے، عقل مندی تو اس بات میں ہے کہ پہلے ہم وہاں کی تیاری کر لیں۔